अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे एक कमेंट्स आया है। उसमें ये था कि उन्होंने लिखा है, हमारी जो सिस्टर है उन्होंने लिखा है कि भाई मैंने टेस्ट किया है तो टेस्ट में जो है ना मेरा सी वाला जो लाइन है वो तो बिल्कुल रेड हो गया है, लेकिन जो टी वाला लाइन है वो हल्का सा रेड हुआ है, फुल रेड नहीं हुआ। क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं हूँ? तो आज मैं यही आपको बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि ये मेरे पास एक टेस्ट है, ये इसका नाम है एक्यूरेट, और यहाँ पे 1 स्टेप प्रेगनेंसी टेस्ट स्ट्रिप आपके सामने लिखा हुआ नज़र आ रहा है। और उसके बाद ये फॉर इन वेट्रो डायग्नोसिस यूज़ ओनली, और इसको जो है ना, और इसके बैक साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको इन्होंने बहुत कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है और इन्होंने बताया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे देखें तो आपको मैं शायद यहाँ पे नज़र आ रहा है कि थोड़ा सा अंधेरा है, मेरा ख्याल है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। यहाँ पे है इमर्स स्ट्रिप, यानी कि आप जब टेस्ट करेंगे तो आपने इसको ऐसे पेशाब के अंदर इसको डुबोना है। ये थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ, ये देखें यहाँ पे। उसके बाद ये आगे उन्होंने रिज़ल्ट दिखाया है। उसमें यहाँ पे इन्होंने जो पॉजिटिव है वो 2 रिज़ल्ट दिखाए। इस लाइन के अंदर जो पहले वाला है तो इसमें आप देखें दोनों लाइनें बिल्कुल इन्होंने फुल रेड दिखाई हुई हैं, तो इसको नीचे इन्होंने पॉजिटिव शो किया हुआ है। और उसके बाद जो दूसरी लाइन है उसमें जो सी वाली लाइन है वो बिल्कुल फुल रेड है, और जो टी वाली लाइन है वो हल्का सा रेड है, इसको भी इन्होंने पॉजिटिव शो किया हुआ है। यानी टी में अगर कोई लाइन आए, चाहे वो हल्का सा रेड है, चाहे वो फुल रेड है या पिंक है, जो भी आप कह सकते हैं, तो वो पॉजिटिव में ही तस्वुर किया जाता है। उसकी वजह कोई भी हो सकती है। और अगर सी में सिर्फ लाइन आए और टी वाले लाइन ना आए तो इसका मतलब है कि रिज़ल्ट नेगेटिव है, यानी कि आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। उसके बाद जो तीसरी चीज़ है हमारे पास वो है कि अगर सी वाली लाइन ना आए और टी वाली आए, सी वाली लाइन लाजमी आनी चाहिए। और अगर सी वाली नहीं आ रही है लाइन, यहाँ पे देखें तो किट के ऊपर लिखा हुआ है, सिर्फ टी में उन्होंने रेड शो किया, तो इसका मतलब ये इनवैलिड है, टेस्ट सही नहीं है। और इस लाइन में उन्होंने दिखाया है कि कोई लाइन ना आए, ना सी में आए और ना टी में आए, तो इसका मतलब ये है कि इनवैलिड है। या तो टेस्ट जो है ना वो ख़राब है, उसमें कोई मसला है, या टेस्ट एक्सपायर है। आप जब भी टेस्ट लेंगे तो आपने यहाँ पे डेट को लाजमी देख लेना है। डेट ऑफ एक्सपायरी यहाँ पे शायद आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें 11/1/2026, ये आपने इसका वो लाजमी डेट, एक्सपायरी डेट लाजमी देख लेना है। उसके बाद यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है कि रीड रिज़ल्ट एट 3 मिनट्स फॉर यूराइन और 5 मिनट्स फॉर सीरम, यानी कि आपने तकरीबन जो है ना 5 मिनट तक आपने वेट करना है, 3 से 5 मिनट तक। आप वैसे ये 1 मिनट के अंदर अंदर आपको रिज़ल्ट बता देते हैं। तो अभी आपने टेस्ट कब करना है? सबसे पहली बात तो ये है कि प्रेगनेंसी की कुछ अलामात हैं, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, उसके बाद हम बात करते हैं। प्रेगनेंसी की पहली जो अलामत है वो पीरियड नहीं आते हैं, रुक जाते हैं। उसके बाद कै और मतली का एहसास है। नंबर 3, छातियों में दर्द, बड़े होने का एहसास, जो उनके एक जो गोल सा बना हुआ है, जो काला सा बना हुआ है ना सामने, आपने देखा होगा, तो उसमें भी इजाफा होना शुरू हो जाता है, थोड़ा सा वो बड़ा हो जाता है, एरोला जिसको बोलते हैं। और उसके बाद बार बार पेशाब की हाजत महसूस होती है। हल्का सा खून भी आ सकता है जब आप, जिसको स्पॉटिंग ब्लीडिंग बोलते हैं, यानी कि हल्का सा खून आना जो है ना वो ये आ सकता है, क्योंकि जिस दिन वो अंडा जाके बच्चा दानी में अपनी जगह बनाता है तो हल्का सा खून आ सकता है। उसके बाद मूड का स्विंग होना, ये भी प्रेगनेंसी की अलामत है। चक्कर आना, ये भी प्रेग्नेंट होने की अलामत है। और थकावट महसूस होना, ये भी, यानी थोड़ा सा काम किया, काम भी नहीं किया, या थोड़ा सा काम किया फिर भी थकावट महसूस हो रही है। और उसके अलावा ये टेस्ट है जो मैं आपके सामने भी करके दिखाता हूँ। और उसके बाद नींद का ज़्यादा आना, ये भी प्रेगनेंसी की या कंसीव करने की एक अलामत है। पेट का थोड़ा सा बड़ा हो जाना, बच्चादानी की एरिया में हल्का सा वज़न महसूस होना, कमर में दर्द महसूस होना,
یا پاؤں میں جو ہے نا درد محسوس ہونا، اس کے علاوہ ہارمون میں تبدیلی اور پاؤں کا پھول جانا تھوڑا سا اور وزن کا بڑھ جانا، یہ 14-15 علامات ہیں پریگننسی کی۔ تو آپ نے ٹیسٹ کب کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ٹیسٹ آپ تھوڑا سا لیٹ کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ یعنی اگر آپ پیریڈ آنے کا انتظار کریں گے کہ نیکسٹ آپ کے پیریڈ فرض کو 10 دن بعد آنے ہیں، تو آپ نے 10 دن ویٹ کرنا ہے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ جب آپ کے پیریڈ کے دن آ جائیں گے تو بھی آپ نے 1، 2 یا 3 دن تک کم از کم آپ نے لازمی ویٹ کرنا ہے، تاکہ کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ کسی بیماری کی وجہ سے، کسی خوراک کی وجہ سے جو پیریڈ ہیں وہ لیٹ ہو سکتے ہیں، یا کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پیریڈ پہلے بھی آ جاتے ہیں۔ تو آپ نے پیریڈ کے آنے کا انتظار کرنا ہے۔ جب آپ کے پیریڈ نہیں آتے ہیں، 3، 4، 5 دن گزر جاتے ہیں، تو پھر آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے۔ ٹیسٹ کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے صبح اٹھتے ہی واش روم جانا ہے، اور کوئی برتن، کوئی ڈسپوزیبل گلاس، کپ وغیرہ آپ نے ساتھ لے کے جانا ہے، اور اس میں آپ نے جو یورائن ہے وہ پہلا جو حصہ ہے یعنی کہ آدھا حصہ وہ آپ ضائع کر دیں، اس کو باہر نکال دیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو درمیان والا حصہ ہے اس میں سے آپ نے لے لینا۔ ہمیں ٹوٹل 2 یا 3 قطرے چاہیے ٹیسٹ کے لیے، تو آپ چاہے اس کو جو کپ ہے اس کو بھر کے لیں، چاہے آپ ہاف کر کے لیں، وہ آپ کی مرضی ہے، ہمیں 2-3 قطرے چاہیے ہوتے ہیں۔ جب آپ اس کو لے آتے ہیں، اگر آپ کو صبح یاد نہیں رہتا یا آپ پیشاب نہیں لے سکتی ہیں، تو پھر آپ نے اگر دن کو لینا ہے تو پھر کیسے لینا ہے؟ دن کو اگر آپ نے پیشاب لینا ہے تو آپ نے تھوڑا تھوڑا پانی پینا ہے، اور کم از کم پیشاب کو 3 یا 4 گھنٹے آپ نے روک کے رکھنا ہے، تاکہ جو HCG کی زیادہ سے زیادہ مقدار ہے وہ پیشاب میں شامل ہو سکے، تاکہ HCG کو زیادہ زیادہ جو مقدار ہے وہ پیشاب میں شامل ہو سکے۔ کم از کم 3 گھنٹے اور زیادہ سے زیادہ 3 سے 4 گھنٹے آپ نے پیشاب کو روک کے رکھنا ہے، پھر وہ والا پیشاب کلیکٹ کرنا ہے آپ نے۔ اگر آپ صبح کے ٹائم نہیں کرتی ہیں، ویسے بہترین جو ٹائم ہے وہ ہے صبح کے ٹائم آپ نے پیشاب کو کلیکٹ کرنا ہے۔ تو ابھی آپ نے ٹیسٹ کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ سٹرپ ہے اس کے اندر، اور دوسری جو چیز ہے اس کے اندر وہ یہ والی ہوتی ہے، یہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ یہ سٹرپ کو نمی وغیرہ سے بچا کے رکھتی ہے۔ باقی آپ نے اس کا ایکسپائری ڈیٹ وغیرہ دیکھ لینا ہے، اور اس کے جو ہے نا اوپر تمام تر جو ہے نا وہ ہدایات لکھی ہوئی ہیں کہ آپ نے کیسے اس کٹ کو آپ نے کیسے یوز کرنا ہے۔ کہ یہاں پہ دیکھیں تو آپ کو میں دکھاتا ہوں پنسل کی مدد سے، یہاں پہ دیکھیں تو ایک تیر کا نشان بنا ہوا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے پیشاب کے اندر اس کو یہاں تک ڈبونا ہے، یعنی اس تیر کے نشان تک آپ نے اس کو ڈبونا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ کٹ بھی 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک اس طرح کی کٹ ہے یہ والا، اس کے ساتھ ایک انہوں نے ڈراپر بھی دیا ہوتا ہے، وہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ والا ڈراپر ہے، یہ بہت آسان ہے، یہ والا جو ہے نا اگر یہ مل جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو آپ نے اس کو پریس کرنا ہے، یہاں سے آپ نے پیشاب اٹھا لینا ہے، یہ 2-3 قطرے اٹھائے گا، اس کے بعد آپ نے 1، 2، 3 قطرے اس کے اندر ڈالنے ہیں، اور 3 سے 5 منٹ کا ویٹ کرنا ہے آپ نے۔ اگر یہ والا آپ کے پاس نہیں ہے تو اس کا جو ہے نا آپ نے یہاں تک جو تیر کا نشان ہے یہاں تک آپ نے ڈبونا ہے، اور اس کے بعد اس کو ایسے سیدھا رکھ دینا ہے، اور 3 سے 5 منٹ تک آپ نے انتظار کرنا ہے۔ یہ تقریباً 1 منٹ کے اندر اندر آپ کو رزلٹ بتا دے گا، ویسے آپ نے 3 منٹ سے لے کر 5 منٹ تک انتظار کرنا ہے۔ اگر آپ کی دونوں لائنیں ریڈ آ جاتی ہیں تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ پریگننٹ ہیں۔ اگر آپ کی ایک لائن سی والی پازیٹیو آ جاتی ہے اور ٹی میں کچھ نہیں ہوتا ہے تو پھر رزلٹ نیگیٹو ہے، اور اگر سی میں کچھ نہیں ہے، ٹی پازیٹیو ہے یعنی کہ ریڈ ہے، تو اس کا مطلب ہے ٹیسٹ انویلڈ ہے، اور اگر سی اور ٹی دونوں میں کچھ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی انویلڈ ہے، یا تو یہ کٹ خراب ہے، اس میں کوئی مسئلہ ہے، یا یہ ایکسپائر ہے، یا پھر آپ نے اس کو ایسے الٹا ڈبو دیا ہے، تو آپ اس کو دوبارہ سیدھا کر کے ایسے ڈبوئیں۔ لیکن اگر آپ کو یہاں پہ کچھ پیشاب نظر آیا ہے کہ اس نے اٹھا لیا ہے یا گیلا ہو گیا، آپ کو پیشاب چلنا اس کے اندر شروع جو جب چلتا ہے تو آپ کو نظر آ جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر اس میں کوئی مسئلہ ہے تو یہ انویلڈ ہے، پھر آپ اس کو پھینک دیں اور نئے والا لے لیں۔
اب ہم بات کر رہے تھے کہ جو ہلکا سا جو ریڈ لائن ہے اس کا کیا مطلب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ پہلی وجوہات یہ ہے کہ ٹی میں کوئی بھی لائن آ جائے، چاہے وہ فل ریڈ ہے چاہے وہ ہلکا سا ریڈ ہے، تو وہ ہمیشہ پازیٹیو ہی تصور کیا جاتا ہے۔ تو اس میں یا تو آپ نے صبح کا پیشاب نہیں لیا ہے، یا آپ نے دن کو پیشاب لیا ہے تو جلدی جلدی لیا ہے، آدھے گھنٹے بعد لیا ہے، 1 گھنٹے بعد لیا ہے، کم از کم آپ نے 3-4 گھنٹے بعد والا پیشاب لینا ہے۔ اس کے بعد دوسری جو چیز ہے اس میں وہ ہو سکتا ہے کہ کٹ میں خرابی ہو سکتی ہے۔ تیسری جو چیز ہے اس میں وہ بہت اہم وہ یہ ہے کہ آپ نے ٹیسٹ بہت پہلے کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ نے جو ٹیسٹ کیا ہے وہ بہت پہلے کیا ہے، آپ 3-4 دن ٹھہر کے دوبارہ ٹیسٹ کریں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس کو کہا جاتا ہے، جو ہلکا سا ریڈ لائن آ جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے فینٹ لائن، یعنی یہ نہ تو پازیٹیو میں آ جاتا ہے اور نہ ہی نیگیٹو، اور اس کو ہمیشہ پازیٹیو ہی تصور کیا جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر پھر بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے، کوئی مسئلہ ہے، آپ پوچھنا چاہتے ہیں یا کہیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے تو آپ ہمیں کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ مجھے جیسے ہی ٹائم ملے گا میں انشاءاللہ آپ کو فوراً رپلائی کر دوں گا۔ اللہ حافظ۔